مصر جو کہ فرعونوں کا شہر، آخر کار وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مصر کو فتح کر کے ہی رہیں گے۔ تو اس وقت جو آرمی چیف تھے مسلمانوں کے وہ تھے عمر بن العاص، اور حضرت عمر بن خطاب اس وقت خلیفہ تھے۔ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ ہمیں اس وقت مصر پہ حملہ، تو حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہمیں حملہ نہیں کرنا۔ تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے ایک بہت ہی زیادہ بڑی مصیبت کا سامنا، اور وہ مصیبت یہ تھی کہ اس وقت طاعون کا جو مرض وہ مسلمانوں میں پھیل گیا، تو اس میں 25,000 کے قریب مسلمان سپاہی جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ ناظرین، میں انہیں شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کے مرے گا وہ شہید کہلائے گا، تو اس طرح وہ سپاہی شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی فوج لے کے جائیں اور جا کے مصر کی اتنی بڑی سلطنت پہ ہم جا کے حملہ کریں اور ان سے جیتے۔ تو ناظرین، اس وقت جو تھے مصر پہ جو راج کر رہے تھے وہ تھے رومی فوج، کیونکہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھی، اور حضرت عمر بن العاص یہ سوچ رہے تھے کہ میں تو مصر میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص جو تھے مسلمان ہونے سے پہلے ایک بہت ہی بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، اور وہ مصر میں آتے جاتے رہا کرتے تھے کاروبار کی غرض، تو انہیں معلوم تھا کہ ہم آسانی سے مصر کو فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ حضرت عمر نے سبھی صحابہ کرام کو بلایا اور وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو بلایا، اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ یہ مسئلہ ہے، تو سب نے منع کیا کہ ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت عمر بن العاص اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ تو آخر کار حضرت عمر نے اجازت دے دی، اور حضرت عمر نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہوا کہ میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے تمہیں واپس بلا لیا تو تمہیں واپس آنا پڑے گا، تم مصر پہ حملہ نہیں کرو گے۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن العاص فوج لے کے ایجپٹ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اور حضرت عمر واپس مدینہ کی طرف چل پڑے۔ تو راستے میں ایسا ہوا کہ حضرت عمر کا من بدل گیا اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے ایک قاصد کو حضرت عمر بن العاص کے پیچھے بھیجا، اور وہ جب تک قاصد پہنچا، وہ جو مسلمانوں کا جو جنگی قافلہ تھا وہ مصر کے بالکل قریب تھا۔ تو حضرت عمر بن العاص نے ہوشیاری سے حضرت عمر کا جو قاصد تھا اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اسے کھانا کھلایا، اسے بہت ہی زیادہ اسے عزت دی، اسے بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، اور اسے کہا کہ تم آرام۔ تو جب تک وہ وہاں بیٹھا تو جو مسلمان کی جو فوج تھی وہ مصر میں داخل ہو چکی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر کا دیا ہوا خط پڑھا جس میں لکھا تھا کہ ابھی تم حملہ نہ کرو۔ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، اب تک تو جو مسلمانوں کی فوج ہے وہ مصر میں داخل ہو چکی۔ تو مسلمانوں کی جو فوج تھی اس نے مصر کے جو شہر تھے، پہلا جو شہر آتا ہے اس پہ حملہ کر۔ شروع میں تو وہ شہر فتح نہ ہو سکا، اور مسلمان وہیں پہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے۔ مسلمان 4 مہینے تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی طاقت جمع کی اور پھر اس شہر پہ حملہ کیا، اور اس طرح وہ شہر فتح ہو گیا۔ جب وہ فتح ہو گیا تو وہاں کا جو گورنر ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جو کہ مصر کا جو دارالخلافہ ہے، یعنی کہ کیپٹل ہے قاہرہ، اس پہ حملہ کرنا چاہیے۔ قاہرہ اس وقت بہت ہی زیادہ طاقتور اور امیر ریاست ہوا کرتی۔ تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم قاہرہ کی طرف، تو وہ قاہرہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے پہلے حملہ کیا، لیکن وہ پہلے حملے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ قاہرہ شہر کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ تو قاہرہ شہر کے باہر ہی وہ بیٹھ گئے، تو اس کے بعد یہ علم حضرت عمر کو ہوا۔ جب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عمر نے ایک قاصد کو بھیجا ایک خط دے کے۔ تو اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے عمر، تم یہ جو خط ہے میرا پوری فوج کے سامنے پڑھنا۔ تو حضرت عمر نے ایسا کیا، پوری فوج کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے حضرت عمر کا دیا ہوا خط پڑھنے لگے۔ تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اے مسلمانوں، کیا تم نبی کے طریقے کو بھول چکے ہو؟ کیا اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے نکل چکا ہے کہ تم فتح نہیں کر رہے؟ تو اس کے ساتھ ہی حضرت عمر نے لکھا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک پیچھے قافلہ بھی بھیج رہا ہوں۔ تو اس قافلے میں تھے حضرت زبیر بن عوام، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ لاڈلے سپاہی تھے اور لاڈلے صحابی بھی تھے۔ تو حضرت عمر جو ہے حضرت زبیر بن عوام کی بہت ہی زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زبیر بن عوام کو ایک لشکر دے کر
حضرت عمر نے بھیجا کائرو کی طرف، تو وہ آ کے حضرت عمر بن العاص سے ملے۔ تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام نے ایک بولڈ قدم اٹھایا، اور وہ بولڈ قدم یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ لوگوں کو لے کے کائرو کے شہر کے اندر گھس جاؤں گا اور جا کے وہاں سے گورنر کو پکڑوں گا۔ وہ جب لے کے اندر گھس گئے تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے کائرو شہر کے دروازے کھولے، جس سے کہ مسلمانوں کی جو فوج تھی اندر داخل ہوئی۔ لیکن یہاں ایک بات جو تھی وہ الٹ ہو گئی۔ جو کائرو کا جو گورنر تھا اس وقت کائرو کو چھوڑ کے نکل کے پہلے ہی وہاں سے مسلمانوں نے آ کے اس شہر پہ قبضہ کر لیا جو کائرو شہر تھا۔ جب کائرو شہر پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ ساتھ ہی ایک شہر ہے سائرس، جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، وہاں پہ رومی راج کر رہے تھے۔ تو مسلمان فوج اس کی طرف بڑھی تو اس وقت ہوا یہ کہ کائرو کے حالات خراب چل رہے، کیونکہ اس وقت نا سائرس کے حالات جو تھے وہ خراب چل رہے تھے، کیونکہ سائرس کا جو بوڑھا راجا تھا وہ مر چکا تھا، اور وہاں ایک اس کا بیٹا جو تھا آ کے تخت پر بیٹھا۔ تو اس دوران اس کی جو ماں تھی، سوتیلی ماں، اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کو مروا دیا جو کہ تخت پر بیٹھا تھا، اور اپنے ایک 11 سالہ بچے کو تخت پہ لا کے بٹھا دیا۔ تو ناظرین، اب 11 سال کا بچہ حضرت عمر جیسے طاقتور حکمران کے آگے کیسے ٹک سکتا تھا؟ آخرکار مسلمانوں نے پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو حملے سے پہلے یہ تھا کہ سائرس کے شہر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے۔ اس حالات کے خراب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے راجہ جو تھا سائرس کا، اسے اس کی سوتیلی ماں نے مروا دیا اور لوگوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ تو یہ جو رومی فوج تھی مسلمانوں کی طاق میں بیٹھی تھی، وہ واپس سائرس شہر کی طرف واپس آئی، بغاوت کو کچلنے کے لیے واپس آ گئی۔ تو اب حالات ویسے نہیں رہے تھے، بہت ہی زیادہ سلطنت بگڑنا شروع ہو گئی سائرس کی۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے قاصد بھجوایا حضرت عمر بن العاص کی طرف، تو انہوں نے حملہ کر دیا اور سائرس فتح ہو گیا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں سمندر قریب پڑتا ہے، ہمیں ایک بحری آرمی بھی بنانی چاہیے، ایک نیوی بھی بنانی چاہیے۔ تو اس وقت کئی مسلمانوں نے منع کیا کہ ہمیں بحری سفر کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ہمیں نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ ہم صحرا کے رہنے والے لوگ ہیں، تو اسی علاقے میں ہی ہم کام کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رومی تو ہیں جو ان کی بحری آرمی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ تجربہ کار ہیں، اس فیلڈ کے چیمپئن ہیں، جبکہ ہم اس بارے میں کچھ۔ اس وقت مسلمانوں نے اس چیز کو حاضرین اس طرح فرعونوں کا شہر، جسے ایجپٹ یا مصر بھی کہتے ہیں، فتح ہوا۔